وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات کا وقت ہو گیا ہے ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, 25 سالہ تجربہ رکھتی ہیں مریضوں کو دیکھنے کا, ان کی تشخیص اور علاج کا, ماہر ہیں طب نبوی میں اور ڈریپ کی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں, ڈرگ ریگولیٹری ایسوسی ایشن آف پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ, جب ہم بات کرتے ہیں طب نبوی کی, ایک ہم نے پریونٹیو سائڈ ڈسکس کی کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں بیمار ہونے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے. پھر ہم نے بہت سے طریقہ علاج کے بارے میں بھی بات کی اپنے پچھلے پروگرامز میں کہ کہاں کہاں ہمیں علاج کی ضرورت ہے اور کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے یا کچھ بیماریوں میں فرسٹ سٹیج بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اب کوئی سرجیکل قسم کا پروسیجر کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت ہے جو کہ دوائی لینے سے زیادہ ہے. تو طب نبوی میں ہمیں اس کے لیے جو طریقہ ملتا ہے, کیا آپ ہمیں اس کی وضاحت کریں گی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب نبوی میں ایسا ایک طریقہ علاج پایا جاتا ہے جو تقریباً ہر بیماری میں بہت ہی مفید ہے. ٹھیک. اور یہ طریقہ علاج کہاں سے چلتا ہے, آپ دیکھیں پرانے زمانے میں, بہت ہی پرانی, یعنی مصریوں کے زمانے سے, بلکہ فرعون سے بھی پہلے کے زمانے سے یہ طریقہ علاج چلا آ رہا ہے. اچھا. اس کو حجامہ کہا جاتا ہے. اچھا. آج کے دور میں چائنیز نے اس کو کپنگ کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کپس لگائے جانے لگے ہیں. پہلے اس کو سینگوں سے اور اس سے لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اب چونکہ کپس اس کے جدید دور آ گیا ہے تو اس کے ذریعے لہٰذا اس کو کپنگ کا نام دیا. یعنی کہ طریقہ تو وہی ہے لیکن اس کے لیے انسٹرومنٹس بدل گئے ہیں, باقی طریقہ کار بالکل وہی ہے. اس میں ایک تو ڈرائی کپنگ آتی ہے, ڈرائی حجامہ ہے, اور ایک جو ہے ویٹ حجامہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا فرق کیا ہے اس میں کہ جو ڈرائی ہے اس میں بلڈ نہیں نکلتا, صرف جسٹ اس کو آئل لگا کے کپ کو اس درد والی جگہ پہ یا تکلیف والی جگہ پہ پھیرا جاتا ہے, تو اس سے کافی حد تک ریلیف ہو جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا حجامہ لگانے والے کے کٹ میں ہے. یعنی اچھا, جی ہاں, ویٹ حجامہ میں شفا ہے اصل میں, اور یہ ایسی شفا ہے کہ بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا. یہ جو ویٹ حجامہ ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقاعدہ طور پر اب اس کی تعلیم دی جانے لگی ہے, اور یو کے میں تو اس کا بہت زیادہ رواج ہے, امریکہ میں اور مختلف جگہوں پہ. بہت سی جگہوں پہ لوگ ٹریڈیشنل اس کو ایز اے ٹریڈیشنل اس وقت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو اداکار اور اداکارائیں ہیں وہ بھی کرواتے ہیں, تک حجامہ کرا رہی ہیں. اچھا, لیکن ہمارے کے لیے اور جی ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے واقعی اس کا ایک رائز نظر آتا ہے. اکثر آپ گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ بہت زیادہ قرآن اور سنت کے مطابق بہت سے کام نہیں بھی کر رہے جی, لیکن حجامہ کو وہ مانتے ہیں جی ہاں, اور اس کے مطابق وہ علاج کروانے کو پسند بھی کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, جی, کیونکہ ہم اگر علاج کروانا چاہ رہے ہیں ہم تو اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے, جی, تو کیا ہم کسی کے پاس بھی جا کے علاج کروا لیں, یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہمارا معالج ہے وہ ہے جو ہمیں مسنون طریقے سے حجامہ کر رہا ہے؟ جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ حجامہ کرانے کے لیے بھی اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو حجامہ کرنے والا ہے آیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق, جو کہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے, اس کے مطابق صفائی ستھرائی اور کلینینس کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی دفعہ, ہم نے سنا ہے ایسا کہ لائن میں بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو اور ایک ہی بلیڈ سے سب کو کٹ لگا رہے ہوتے ہیں, اور اس سے یہ کہ ہیپیٹائٹس اور بہت سی کنٹیجس ڈیزیزز جو ہیں وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, اور لوگ شفا پانے کی بجائے الٹا بیمار ہو کے آ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ترجیح کسی ڈاکٹر کو دینی چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر حجامہ کرنے والا ہے تو اس کو آپ پریفر کریں بنسبت اس کے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے, کیونکہ اس کو ساری انیٹمی پتا ہوگی, فزیولوجی پتا ہوگی, اس کو یہ پتا ہوگی کہ کچھ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں, جی, کس بیماری کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں. پلس یہ کہ اگر کسی میں کسی وجہ سے کوئی ایک یعنی کہ کسی کی بلیڈنگ ہو گئی ہے یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کیسے کرنا. بالکل, کیونکہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں بلڈ تھنر پہ ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں, بلڈ تھنرز لے رہے ہیں, ان کو کم از کم 3 دن پہلے حجامہ سے ان دواؤں کو روک دینا چاہیے.
اس کے علاوہ جن کا ہیموگلوبین جو ہے 10 سے بلو ہو، یعنی 8-9 تک بھی ہو یا 7 تک، تو ان کو ہجامہ کرنے میں تھوڑا دیر کرنی چاہیے. پہلے اپنا HB لیول کو مناسب کرنا چاہیے، کم از کم 11-12 تک لانا چاہیے، پھر ہجامہ کرانا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پریونشنز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں یا کچھ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، اور ان کی اگر ڈائبٹیز بہت زیادہ ہائی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے اس کو تھوڑا مناسب حد تک لے آئیں اور پھر اس کا ہجامہ. حالانکہ ہجامہ میں ڈائبٹیز کا بھی علاج ہے، بالکل ایسا نہیں کہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے تو کیا ہم ہجامہ کرا سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہجامہ آپ کرا سکتے ہیں لیکن ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہو یا کم از کم اتنی زیادہ ہائی نہ ہو. یعنی مجھے آپ کی بات سن کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ طب نبی پہ بھی عمل کرنے کے اصول ہیں. جی ہاں، یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایموشنل ہو کہ آپ کہیں کہ بس یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو چلو کہیں بھی کرا لیں. نہیں ایسا نہیں، آپ نے اس کے مطابق جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو ہجامہ ہے اس کی ریکمنڈیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی اور وہ پہنچے تو اس وقت فرشتوں کے جو بھی گروہ ان کے پاس سے گزرتا تو وہ یہی کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. تو لہٰذا آپ نے واپس آ کے اپنا خود ہجامہ کرایا اور امت کو بھی تلقین کی ہجامہ کی. آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کراتے ہو ان سب میں سے بہترین علاج ہجامہ کرانا ہے. آپ پوچھیں گے کہ ہجامہ کا پروسیجر کیا ہے، آخر کیوں اس سے شفا ہوتی ہے، لاجک کیا ہے، بالکل یہی چیزیں ہر بیماری کے لیے ایک ہی چیز کیوں آخر کاپی لگا کے اور بلڈ نکال کے کیسے؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ہر بیماری جو ہے وہ خون میں پائی جاتی ہے. بالکل صحیح. کوئی بھی تکلیف ہو کسی کو سب سے پہلے آپ بلڈ ٹیسٹ کرنے کو دیتے ہیں کہ بھی دیکھیں گردے کی بیماری ہے تو بلڈ ٹیسٹ، ہارٹ کا پرابلم ہے تو بلڈ ٹیسٹ، بالکل صحیح ہے. اگر لیور کا پرابلم ہے، اسٹمک کا ہے، کوئی بھی ہو تو سب سے پہلے آپ بلڈ ٹیسٹ دیتے کیونکہ بلڈ کے اندر ہی بیماری ہوتی ہے اور اسی سے ڈائگنوسس ہوتی ہیں کہ اس بندے کو کیا پرابلم ہے اور اس کو علاج کیسے کرنا ہے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو اس کی شہادت دیتی ہوں کہ جیسے ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو کہ ہم ذبح کر کے ہی کسی بھی حلال جانور کا گوشت کھائیں، گائے، بکری، چکن وغیرہ جو بھی ہے. تو ان کو حلال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو شہرک پہ چھری سے ان کی گردن اس طریقے سے کاٹی جائے کہ پوری نہ کٹ جائے، بالکل تھوڑا سا حصہ اس کا باقی رہنے دیا جائے تاکہ بلڈ سرکولیٹ بھی ہوتا رہے اور پورے کا پورا بلڈ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے. جب خون نکل جاتا ہے کسی جانور سے تو اس کی ساری بیماری پاک ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے تھے اور اگر کوئی مرغی بیمار ہونے لگتی، گرتی پڑتی دیکھتے تو کہتے تھے اس کو جلدی سے ذبح کر دو ورنہ یہ مر جائے گی، کیونکہ مرا ہوا جانور تو حرام ہے، ہمیں نہیں کھانا کیونکہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس کی ساری بیماری اس کے اندر ہی رہ گئی ہے. اب اس مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے سے جس بیماری سے وہ مرا ہے اگر وہ مرا ہوا جانور کوئی انسان کھا لے تو اس کو وہی بیماری ہو جائے گی. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں ذبح شدہ چیز کھانے کا حکم دیا گیا، اس سے وہ بیماری سے پاک ہو جاتا ہے جانور اور ہمیں صاف ستھرا گوشت مل جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم یہ ہجامہ کرواتے ہیں وہ جو ہمارا بلڈ نکلتا ہے کسی بھی ایک پوائنٹ سے وہ ہمیں اس بیماری سے وہ اس کے سارے زہر کو یا اس کے اثر کو ختم کرتا ہے. بالکل. جیسے ہم کسی بھی جگہ پر مثلا کپ لگاتے ہیں تو اس کپ لگانے والی جگہ پر جب وہ سکشن کی جاتی ہے تو ایک بمپ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ارد گرد کا جتنا گندا خون یا ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ نم ہو جاتی ہے، سینسیشن کم ہو جاتی ہے. اب اس پر جب فائن سرجیکل اسٹرلائز سرجیکل بلیڈ سے اس کے نشان لگایا جاتا ہے، ہلکا ہلکا اسکریچ کیا جاتا ہے، باقاعدہ کٹ نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے. بہت ہی جیسے ڈاٹ لگائے جاتے ہیں اس طرح ڈاٹ لگائے جاتے ہیں، لمبے کٹ نہیں لگانے کا حکم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب کپ لگایا جاتا ہے تو ہلکی ہلکی سکریشن ہوتی ہے بلڈ کی اور وہ اس کپ میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے جتنے ٹاکسن مثلاً آرتھرائٹس ہے مثال کے طور پر یا کسی جگہ پہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ آپ کا جوڑ بالکل جیم ہوتا ہے جیسے فروزن شولڈر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز، تو وہ سارے ٹاکسنز وہاں سے ریموو جب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بیماری کے لیے اندازاً کتنے ہجامہ کروانے پڑ سکتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور کتنی پرانی ہے، اس کے مطابق اس کے پوائنٹس اور اس کے سیشنز
ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے ہونے. مثال کے طور پر سر درد کے لیے عام طور پر 1 سے 3 دفعہ ہجامہ کرانے سے سر درد ٹھیک ہے تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آرتھرائٹس ہے تو اس میں تقریباً 9 دفعہ ہجامہ کرانا چاہیے. آرتھرائٹس میں تو آرتھرائٹس کے بھی جو ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح مختلف بیماریوں میں پوائنٹس بھی مختلف ہیں. سب سے زیادہ میرا خیال جو پوائنٹس بنتے ہیں وہ آرتھرائٹس ہی کے بنتے ہیں. اچھا. کیونکہ پوری باڈی میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا ہر جوڑ پہ تقریباً لگایا جاتا ہے. اچھا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب اگر ہجامہ کروا رہے ہیں تو یعنی کہ ایک قسم کا نا وہ وارن رہیں, ہوشیار رہیں کہ کوئی ان کو کوئی غلط پوائنٹ پہ نہ ہجامہ کر دے یا کوئی ایسا ان سے کام نہ کروا لے جو کہ طب نبوی میں ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جی مثال کے طور پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرمایا. اچھا. یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے ماہر ہیں اور اس کے عالم ہیں, جاننے والے ہیں, انہوں نے منع کیا ہے کہ ان جگہوں پہ ہجامہ نہیں کرانا چاہیے. مثال کے طور پر یہ گدی ہے. اچھا. جو ہماری یہاں پہ پیچھے یہ ڈمپل ہے نا جو نیچے پیچھے, جی. اس پر ہجامہ کرنے پہ خاص طور پر منع کیا کہ اس جگہ ہجامہ نہ کرایا جائے ورنہ انسان کی یادداشت تک ختم ہو سکتی ہے. اچھا. اسی طرح جو ہمارے نیز ہیں, نیز کے بالکل سامنے جو ہڈی ہے اس کے اوپر ہجامہ کرانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس سے ہمارا جو نیز کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بڑے امپورٹنٹ مسلز گزرتے ہیں, بڑے ٹینڈنس, جن کے اوپر ہجامہ نہیں ہونا چاہیے, ان میں خرابی آ سکتی ہے. اور اسی طرح ایک وقت میں بہت زیادہ پوائنٹس پہ بھی نہیں لگانا چاہیے. مریض کی حالت اور صحت کو دیکھتے ہوئے یا اس کی ایج کو میکسیمم کتنے پوائنٹس پہ کرنا چاہیے؟ میکسیمم وہی بات ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت چھوٹا بچہ تو نہیں یا بہت بوڑھا تو نہیں ہے, اور اگر جوان بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ مثلا حاملہ عورتوں کو ہجامہ نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اسی طرح خصوصی ایام میں بھی جو ہے وہ ہجامہ نہیں کرانا چاہیے, اس میں منع کیا گیا ہے, پاکی کی حالت ہی میں کرانا چاہیے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم ہجامہ کرتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کا, تو جو جوان ہے بیئر کر سکتا ہے تو اس کو اگر 20 پوائنٹ بھی لگ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایج کم ہے یا بہت زیادہ ہے تو میرے خیال میں اس کو 3 سے 5 یا 7 کپ سے زیادہ نہیں لگانے چاہیے, یعنی کہ اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے, ساتھ کوئی دعائیں یا کوئی نوافل یا کوئی اذکار بھی ہیں اگر کوئی خاص طور پہ اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ کرنے چاہیے؟ ہجامہ کے کرتے وقت خاص طور پر جس کو ہم رقیہ الشریعہ کہتے ہیں, یعنی ایسا دم جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا, یا وہ اذکار اور وہ دعائیں اور وہ آیات جو جادو کے اثر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں, یا نظر بد کے سلسلے میں ہیں, یا عام روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہیں, وہ اس دوران مریض یا تو خود پڑھے یا معالج پڑھے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض نان مسلم ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا اس کو نہیں پڑھنا آتا, اس کو طریقہ ہی نہیں آتا, یا اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں اور بیماری کی اس حالت میں ہے کہ پڑھ نہیں سکتا, تو پھر بہتر ہے کہ ساتھ میں آپ اس کو اپنے فون پہ یا مطلب اس کا آڈیو چلا دیں, آڈیو اس کی جو ہے وہ لگا دی جائے تاکہ دونوں معالج بھی اور مریض دونوں سنتے رہیں اور اس پر فوکس رکھیں. عام طور پہ ہجامہ کے دوران جو ہے وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت ضروری بات کہیں کوئی تکلیف خاص ہے, کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو اس میں ہلکی پھلکی کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت کی جو دعائیں اور قرآن لگا ہوا ہے اسی کو سنا جائے. تو میں سمجھتی ہوں ایسے طریقے سے مریض جو ہے وہ بہت جلدی شفا پا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذکیہ. ناظرین, ہم نے ہجامہ کے بارے میں بہت مفید معلومات لی اور ہمیں خاص طور پہ اس چیز کا احساس ہوا کہ طب نبوی میں ہمیں کس طرح سے ایک پراپر گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کن چیزوں کو ہم نے ہجامہ کرتے ہوئے ان کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کے بارے میں ہم نے بہت محتاط رویہ رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کو سمجھیں گے.